بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اس وقت گلوبل پینڈمک سے گزر رہی ہے۔ کووڈ-19 سے پوری دنیا کی اکنامی متاثر ہے، اور جو غریب ممالک ہیں وہ مزید غربت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو امیر ملک ہیں ان کے ایسٹس میں کمی آ رہی ہے، غریب ملکوں کی اکنامی ڈاؤن ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، پاورٹی غربت بڑھ رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 10 سے 15% بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ آج میری بات ہو رہی تھی ایک یورپین ملک سے میں، تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں اگر ان امپلائمنٹ بڑھ بھی جائے گی تو ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرے گی اور انہیں جو بھی معقول معاوضہ ہے وہ دے گی۔ میں نے سوچا یہ تو ویل اسٹیبلش کنٹریز ہیں، رچ کنٹریز ہیں، تو یہ تو اپنے لوگوں کو سپورٹ کر لیں گے، لیکن وہ ممالک، وہ لوگ بالخصوص پاکستان جہاں پہلے ہی غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا جب غربت، بیماری، بے روزگاری، تنگ دستی میں اضافہ ہوگا؟ تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو لوگ پہلے ہی تنگ دست ہیں؟ ایسے موقع پر وہ لوگ جو اس وقت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنا کوئی کردار نبھا سکتے ہیں، کوئی کوشش کر سکتے ہیں، وہ ضرور کام کریں۔ اگر کوئی فیکٹری مالک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری فیکٹری میں 2 سے 4 لوگوں کی جگہ اور بن سکتی ہے، 100 لوگوں کی جگہ بن سکتی ہے، 200 لوگوں کی جگہ بن سکتی ہے، تو لوگوں کو کام پہ رکھے، ان کو روزگار دے، ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کوئی چھوٹا دکاندار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں 1-2 بندوں کو ٹریننگ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، تو انہیں جاب دے، لوگوں کو جاب دیں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو جاب نہیں دیں گے، لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ لوگ پہلے تو بھیک مانگیں گے، اور جب انہیں بھیک نہیں ملے گی تو پھر وہ چوریاں کریں گے۔ بہت سارے غریب ممالک میں ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پہلے غربت کے مارے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کی، تو لوگوں نے بھیک دینا شروع کر دی۔ بعد میں لوگوں نے کہا یار ہم کیوں بھیک دیں، یہ تو اچھے خاصے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، ہم کیوں انہیں بھیک دیں؟ انہوں نے بھیک دینا بند کر دی۔ لیکن چونکہ وہ عادی ہو گئے تھے اس کام کرنے کے، مفت میں پیسے لینے کے، جب انہیں کام کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی، کڈنیپنگ شروع کر دی۔ تو اس چیز کو بڑا سینسٹیو لینا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بے روزگاری کی لپٹ میں کہیں آگے نہ نکل جائے۔ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، ہم نے لوگوں کو کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں کام پہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اکثر اگر کسی نے کوئی منصب ملا، کسی کو کوئی عہدہ ملا، کوئی فیکٹری مالک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی اچھی جگہ ملازمت کرتا ہے اور اس کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ چاہے تو 10 12 15 20 100 200 لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار اس سے مجھے کیا فائدہ، یہ میری کمپنی کو کیا فائدہ؟ ہمارا ہر کام محفوظ ہو گیا ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں اس میں مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ، واٹ از مائی بینیفٹ، واٹ ول آئی گیٹ؟ تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کا اسی میں ہی فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں۔ کیا جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے تو آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ یقیناً آپ کے بھی کام ہوں گے۔ کوئی تو وہ اللہ عز و جل ہے جو آپ کے کام بناتا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایک سمپل سا اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہی ریٹرن آپ اللہ کی ذات سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری عادت ہے کہ مجھے کیا ملے گا،
یہ ایک طریقے سے ہم لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ لوگوں کے کام آ جائیں, آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ یہ لفظ نکال دیں کہ مجھے کیا ملے گا, میرا کیا فائدہ, آپ کا بہت فائدہ ہے. آپ کا فائدہ ہی اسی میں ہے, آپ کا فائدہ ہی اسی میں ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں, ورنہ تو سارا خسارہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو آپ کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. آپ کا دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہی ہے, آپ کا آخرت کا فائدہ بھی اسی میں ہی ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. یہ جو سچویشن, آنے والی جو سچویشن ہے, یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. یہ اکنامک کرائسس مزید اثر لائے گا, اس میں لوگ بہت متاثر ہوں گے. ہمیں اس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے. ہمیں پہلے سے ہی ان لوگوں کو سنبھالنا ہے جو لوگ بے روزگاری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بوجہ بے روزگاری کرائم کی طرف جا رہے ہیں. A small act of kindness can make big difference. ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ایک شخص کو دیکھ رہا تھا. معاملہ یوں تھا کہ سمندر نے بہت ساری مچھلیاں باہر پھینک دی, مچھلیاں تڑپنے لگیں, اور ایک شخص وہاں پہ ان مچھلیوں کو سمندر میں ایک ایک کر کے پھینک رہا تھا. مچھلیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. ایک شخص وہاں سے گزرا اور ہنسنے لگا, بولا اس سے کیا فرق پڑے گا, ہزاروں تک مچھلیاں ہیں, تم ایک پھینک لو گے, 2 پھینک لو گے, 10 پھینک لو گے, لیکن اتنی زیادہ مچھلیاں تو نہیں پھینک سکو گے. اس نے کیا کیا, اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور سمندر میں پھینک دی اور کہا اسے دیکھو. دیکھا وہ سمندر میں تیرنے لگی. اس نے کہا اس مچھلی کو فرق پڑا. ایک اور مچھلی اٹھائی اور پھینک دی, وہ بھی تیرنے لگی. اس نے کہا اس کو فرق پڑا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا اسمال ایکٹ آف کائنڈنیس کین میک اے بگ ڈفرنس. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی ایک شخص کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کے پورے گھر کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کے پورے جو اس کے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں, آپ معاشرے کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ مدد نہ کریں, ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ کرائم میں چلا جائے. تو یہ مت سوچیں کہ میرے ایک سے کیا فرق پڑے گا, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. آپ کے ایک اکیلے ایکشن سے ہو سکتا ہے 4 لوگوں کو فرق پڑے, لیکن وہ 4 لوگ آپ کے لیے کافی ہیں اگر ان کی دعا لگ جائے تو. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا, بڑا پیارا واقعہ ہے کہ بہت مشہور بزرگ تھے, وعظ کر رہے تھے, وعظ ختم ہو گیا, لوگ ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے, آئے تھے وعظ سن کے چلے گئے. ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا حضرت میں تو بڑی دور سے آیا ہوں, میں نے آپ کی بات سنی نہیں, میں نے آپ کا وعظ سننا ہے. تو جو برابر میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا وعظ تو ختم ہو گیا. بہرحال بزرگ نے کہا آپ آئے ہو, میں دوبارہ سے شروع کر دیتا ہوں. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے آپ دوبارہ سے شروع کریں گے؟ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ راضی بھی تو ایک کو ہی کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے, ہمیں راضی بھی تو ایک کو ہی کرنا ہے, اللہ کو ہی راضی کرنا ہے ہم نے. اور ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں, ہم کیوں اس چیز کے عادی ہو گئے کہ ہمیں کیا ملے گا, میرا کیا فائدہ. ہم لوگوں سے ہی فائدہ لینے کے متمنی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو فائدہ ملے ہمیں دنیا ہی میں ہی ملے, اور جو فائدہ ملے ہم لوگوں سے ہی لیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا, اور وہ کتنا اچھا فائدہ ہے جو آخرت میں ملے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ مجھے اللہ سے ملے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ دعا ہمارے کام آ جائے گی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس بات میں میرا دنیاوی نہیں آخرت کا فائدہ ہے. ہم نے دنیا ہی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے کہ بس دنیا میں ہی رہنا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس وقت, اس کو بہت ہم نے سمجھداری سے لینا ہے, اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے. چونکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں تو میں آپ سے ضرور ان کاروباری حضرات سے گزارش کروں گا کہ جہاں اگر اس وقت آپ کو بڑے آرڈرز کم پروفٹ میں ملتے ہیں تو آپ کم پروفٹ میں اپنی قوم کے لیے وہ آرڈر لے لیں. آپ کو مانا کم پروفٹ ملے گا, لیکن لوگوں کو روزگار مل جائے گا, لوگوں کو کام مل جائے گا, پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوگا. جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں, انڈسٹریل ہیں, اس وقت یقیناً مارکیٹ ریٹ کے اندر کام نہیں مل رہا. یہ بھی میں آپ کو ٹپس دوں گا, آپ کو مارکیٹ ریٹ سے لو ریٹ میں مال ملے تو بھی آپ کو کام لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نقصان میں کام کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ اگر آپ کا نفع کم ہو جاتا ہے تو ہو جائے، لیکن کام ملک میں لائیں، پاکستان میں کام لے کر آئیں، کیونکہ پاکستان میں یہ جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19، اس کی وجہ سے بے انتہا لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے کام نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جہاں جس طرح بھی کوشش کر سکتا ہے کسی کے کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں، کہ اس کے ذریعہ معاش کے سلسلے میں اس کی مدد کیجیے۔ اور یاد رکھیے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے بہت کچھ ملے گا اپنے رب سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔